السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں وقت کی قلت کے سبب آپ کی گفتگو کو ادھورا چھوڑنا پڑ گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کیجئے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ابتدائی دور میں، جب قریش مکہ نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر بیش بہا قسم کی مصیبتوں اور مخالفتوں کے پہاڑ توڑے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قریش مکہ جب مختلف قسم کے حربے استعمال کر چکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی اور مسلمانوں کی استقامت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے جناب ابو طالب کے پاس آ کر ان کو روکنے کی، رسول اللہ کو روکنے کی کوشش کی، یہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ یہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے دوبارہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلی نشست میں ہم نے یہاں پر گفتگو روکی تھی کہ قریش کا جو حربہ بھی انہوں نے استعمال کیا وہ کامیاب نہ ہوا، تو ایک انہوں نے یہ حربہ اب جو نیا ہے وہ استعمال میں لائے کہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات کرتا ہوں، اچھا، تاکہ وہ کوئی بات قبول کر لے اور ممکن ہے کوئی بات افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ ٹھیک۔ تو عتبہ بن ربیعہ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بھتیجے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی دعوت سے ہر گھر میں ایک نیا فساد پیدا کر دیا ہے، آپ معبودوں کو باطل کہہ رہے ہیں، آپ عقلوں کو معوف کر دینے والا کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی باتیں اس طرح کی اس نے کی۔ اچھا، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ دے دیتے ہیں، ہم آپ کے ہر فیصلے کو قبول کیا کریں گے، سرداری چاہتے ہیں تو وہ دے دیں گے، کسی قسم کا کوئی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم آپ کو وہ سنا دیتے ہیں، ٹھیک، وہ آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں تاکہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو مان لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ٹارگٹ ہو تو ہم یعنی وہ آپ اس دعوت کی وجہ سے وہ چیز پانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو پہلے ہی دے دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی اس کو آیات تلاوت کر دی، یعنی اس کے جواب میں یہ جو باتیں اس نے کہی ہیں آپ سنتے رہیں خاموشی سے، تو اس سارے لچر پن کا جواب آپ نے سورہ حامیم السجدہ پڑھ کر دے دیا۔ عتبہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید سنا ہے تو واپس آ کر یہ کہتا ہے قریش کو کہ اس نے مجھے جو کلام سنایا ہے اس کیا بات ہے، نہ وہ شاعروں کے کلام سے مشابہ ہے، نہ وہ کاہنوں اور نجومیوں کی باتوں سے اور کلام سے مشابہ ہے، وہ حیرت انگیز کلام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کلام ضرور غالب آ جائے گا۔ اچھا، اگر تم اس کو نیچا گرانا چاہتے ہو، نیچے کرنا چاہتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آیا تو ہاشمی ہی غالب آئیں گے اور عزت ہماری ہی ہوگی، یعنی وہ ہے تو قریشی، اگر قریش پہ غالب آ گیا تو قریش کی حکومت ہے، اگر وہ غالب آتا ہے تو حکومت ہماری ہی ہے، جی، اس کی عزت ہماری عزت ہے، عزت ہماری ہی عزت ہے۔ اور اگر اس کو خدا نہ خواستہ کسی نے نقصان کر دیا تو تمہارا کیا جائے گا، تمہارے کیے بغیر ہی ہو جائے گا، پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو رسول اللہ کے اسوے کی ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس گیا ہے اور یہ ساری یعنی ایک بے عزت کرنے والی باتیں ہی تھیں جو آپ کو لالچ دے رہا ہے، تو آپ خاموشی سے سنتے رہے ہیں، اور پھر آپ نے کہا میں اپنی بات کہوں، یعنی اس کی کتنے خوبصورتی سے، یعنی اس کی ساری باتیں آپ نے صبر سے سنی اور پھر کہا میری سنتے ہو، اور آپ نے وہ قرآن سنا دیا اس کو اور اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ آپ دیکھیے کہ دعوت پھیلتی ہی ایسے ہے، دعوت جو ہے وہ لٹ سے نہیں پھیلتی، دعوت کیسے پھیلی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے۔ آپ وہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس رویے سے نہیں کہنی۔ صبر کس بات کا نام ہے؟ صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے
بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے دینا ہے، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ آپ نے رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ آپ نے صبر و استقامت سے کیا کام لینا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے۔ بھلائی کیا ہے کہ برے رویے سے جواب نہیں دینا۔ جواب تو آپ دے سکتے ہیں، جواب آپ دے سکتے ہیں، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس رویے کو آپ نے دہرانا نہیں ہے۔ وہاں پر غصہ نہیں کرنا، یعنی ایک رسول اللہ کے یعنی لیول کا انسان ہو، اس کو آپ لالچ دی جا رہی ہے نا کہ تمہیں عورتیں چاہیے تو عورتیں دے دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو پیسہ، آپ غصہ نہیں کیا ہے آپ نے، وہ خوبصورتی سے اس کی بات سن کے وہ اندر دبا لی ہے اور اپنی بات کہہ دی ہے، جو اپنا پیغام ہے، وہ جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ اور وہ عتبہ بن ربیعہ ہے، ظاہرہ سردار ہے، اس نے کلام کی جو چاشنی ہے وہ بیان کی ہے کہ کلام واقعی ایسا ہے، اور گواہی بھی دے دی ہے، گواہی دے دی ہے کہ یہ شاعر کا کوئی کلام نہیں ہے، کسی کاہن کسی جادو کا کلام بھی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو قریش مکہ نے یہ سنا تو کہا شاید اس نے اپنے کلام سے تم پر بھی جادو کر دیا، یعنی یہ ہے تکبر کا وہ اعلیٰ لیول اور وہ اوپر کا لیول ہے۔ سب سے بڑا سردار آ کے جو ہے حق میں گواہی دے رہا ہے اور اس کو بھی کہہ رہا ہے تم پہ بھی جادو ہو گیا، تم پہ بھی ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ حربہ بھی ان کا ناکام ہوا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ابو جہل نے اور لوگوں نے، جو اشرافیہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، ابھی تک یعنی آپ کو کوئی اذیت نہیں دی گئی؟ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، ماننے والوں کو روکا جا رہا تھا۔ جی، اب وہ آگے بڑھے ہیں، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی تلقین کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اچھا، آپ کی دعوت کو برا بھلا کہتے ہیں، جملے کستے ہیں۔ جملے کسنے کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اور جو ہی وہ قریش کے قریب سے گزرتے ہیں، یہ جو قریشی سردار تھے، یہ حتیم کے اندر جمگھٹ لگایا ہوا تھا، انہوں نے اپنی گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران جب آپ پاس سے گزرتے تو یہ جملے کستے، اچھا، طنز و تعریض کرتے۔ تیسرے طواف پر، تیسری دفعہ جب چکر لگایا آپ نے، تو اس پر آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا، اچھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کی بات تھی کہ خدا کا خوف کرو، کہ ایک شخص اپنی کوئی لالچ سے تم کو یہ بات نہیں سنا رہا، تم اس کی بات کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ تم سردار ہو اور وہ عام آدمی ہے۔ یہ بات ان کو جب لگی تو خاموش ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دعوت بھی رسول اللہ قرآن سے، کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں۔ دعوت کا طریقہ وہی ہے، اس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ ذکر، آپ دعوت دیجئے، آپ نصیحت کیجئے بالقرآن، اس قرآن سے۔ تو قرآن مجید سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سناتے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب لوگوں کے دلوں کو منور کرتی، صبر و استقامت دیتی، اور روحوں کو تازگی فراہم کرتی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بات بڑھ رہی ہے، تو اب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچانی شروع کر دی ہے۔ ابو جہل نے یہ طریقہ اختیار باتوں سے کیا، ابھی تک اذیت دی جا رہی ہے، شروع میں ابھی تو باتوں سے اذیت دی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کوہ صفا پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو یہ آپ سے بھیڑ پڑا ہے، اس نے کوئی آپ سے گفتگو کی ہے، آپ برداشت کرتے رہے ہیں، بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، آپ نے برداشت کیا۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا ابو جہل سے، تو اس نے پتھر اٹھایا ہے اور آپ کے سر مبارک پر دے مارا۔ اللہ، یعنی غصہ آ جاتا ہے، ایک بندہ خاموشی سے بات سن رہا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس نے پتھر مار دیا۔ جب پتھر مارا ہے تو آپ کا سر مبارک لہو لہان۔ تو کسی لونڈی نے یہ دیکھا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ شریفانہ رویہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو اثر پھوڑ دیا ہے۔ ابو جہل تو مکے میں جاتا ہے اور خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اپنے اشرافیہ میں بیٹھتا ہے، تو حضرت حمزہ
رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، تو طواف کر رہے تھے، لونڈی نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ ابو جہل تمہارے بھتیجے سے یہ کام کر کے آیا ہے۔ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا؟ ابھی تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جو ہی حضرت حمزہ نے سنا کہ یہ میرے بھتیجے سے کیسا غیر شریفانہ رویہ ہے، آپ نے تلوار اٹھاری، اس کے دستے سے ابو جہل کے سر پر مارا اور کہا کہ تم میرے بھتیجے سے ایسا سلوک کرتے ہو، یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کوئی شریفانہ رویہ نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس نے کوئی دعوت دی ہے دین کی، تو لو میں بھی اسی دین پر ہوں، میں بھی اس کی بات کو لبیک کہتا ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، تم میں کوئی ہمت ہے تو ہم سے دو ہاتھ کر لے۔ جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، یعنی قبول اسلام ہو گیا نا، جب بھی جو ہی یہ کہی تو قریش کے جو سردار ہیں یہ حواس باختہ ہو گئے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ شجاعت و بہادری کا نمونہ ہے۔ اچھا، حمزہ کوئی عام آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کہتے ہیں، اسد اللہ و اسد رسول۔ بالکل، یہ القاب ہیں آپ کے، اور آپ نے ان کی شہادت پر آپ کو شدید غم لاحق ہوا۔ تو جب وہ ایمان لاتے ہیں، جو ہی ایمان لائے تو قریش حواس باختہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ساتھ جیسے مخلص ہوئے، اندر کا انسان جب جاگا ہے آپ کا، اور آپ نے اسلام کی جو خدمات انجام دی ہیں، تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ وہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ تو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدتمیزانہ رویہ اختیار کیا، ان کے سرداروں نے اختیار کیا۔ آپ چلتے ہوئے دعوت دیتے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے دعوت دے رہے ہوتے تو یہ آپ کو گالیاں بکتے، برا بھلا کہتے، اور آپ کے پیغام کو روکنے کی ہر ان کی جو ممکن کوشش ہے۔ جسمانی طور پہ بھی بہت اذیتیں ہیں، جسمانی طور پر پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور آپ کے گلے میں رسی ڈالتا ہے اور بالکل آپ کا گلا دبا دیتا ہے، یعنی شدید اذیت پہنچتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ چھڑاتے ہیں۔ یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے، پھر نماز کے دوران اوجڑیاں پھینک رہے ہیں، آپ اوجڑیاں پھینک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ اس سے بھی بات نہ بنی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، گھٹیا کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ پھر بھی دعوت سے اللہ رکے کے نہیں نبی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور مصیبت ان کو یہ تھی، ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ کلام جو ہے وہ اثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سنتے ہیں اور چاشنی لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، چاشنی لیتے ہیں تلاوت کی اور ختم۔ ایسا نہیں تھا، جو سنا ہے وہ کرنا ہے۔ جی، یہ اثر ڈال رہا ہے وہ یہ کلام، اثر ڈالتا ہے، اور پھر وہ کلام سنانے والی شخصیت بھی اتنی بات کرے۔ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا کردار ان کے سامنے ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ بات شروع ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ نہ بنو ہاشم اللہ کے رسول کی حمایت چھوڑ رہے ہیں، نہ ایمان والے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی منصوبہ اور حربہ کام آ رہا ہے، ظلم و زیادتی سے تو یہ پیچھے ہٹنے والے تو نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں چھوڑنے والے۔ اب قریش مکہ کا، اشرافیہ کا یہ رویہ ہونا چاہیے تھا جو ہر عقل مند اور سلیم الفطرت انسان کا ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے، اس کو مانتے، اس پر ایمان لاتے، اپنے تکبر اور انا کو چھوڑ دیتے۔ لیکن انہوں نے دوسرا رویہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اب جس چیز سے لوگوں پر اثر ہو رہا ہے اس پر اٹیک کیا جائے۔ اچھا، یعنی دو چیزیں تھیں، ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کر رہے ہیں اس کلام میں نقص ڈالا جائے، جی وہی تو تاکہ اثر کر لوگوں رہا ہے۔ کو شک میں ڈالیں اور اپنا کام ہم تمام کریں۔ جی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جائیں، آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ ہم طعنہ و تشنیع کا، اور آپ کی ذات پر جو ہے عیب نکالیں، اس کو عیبدار کیا جائے۔ جی، تو اب یہ دو چیزیں انہوں نے نئے منصوبے کے ساتھ شروع کر دی، اچھا، قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالنے کا۔
تو محسن صاحب ہم پھر اس کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ان پر گفتگو کرتے ہیں انہی پر تفصیل کے ساتھ. تو پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام پر اعتراضات انہوں نے کیے اور قرآن مجید میں نقص نکالنے کی اور لوگوں کو اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انہوں نے قرآن مجید پر کس کس قسم کے اعتراضات کیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے مقابلے میں طرز عمل کیا رہا اور قرآن مجید نے پھر ان چیزوں کے کس طرح جوابات دیے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو آخری صورتیں ہیں یہ ابتدائی صورتیں ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور کافیہ بندی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے. سورہ مدثر ہے، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. آپ دیکھیے کہ اس میں جو کافیہ بندی ہے وہ را کے ساتھ ہے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اس میں آپ دیکھیے کہ کافیہ بندی تا کی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. اس میں کافیہ بندی دیکھیے عین اور الف کی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. یہاں پہ دیکھیے کہ الف اور کاف کی ہے. تو یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کوئی شعر کی ٹائپ کا کلام ہے تو کہہ دیتے یہ شاعر کا کلام ہے. لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ کہتے کہ یہ تو شاعر ہے، شاعروں کا کلام ہے جو آپ کو سناتا ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بیوقوف تھوڑی ہیں. انہوں نے شاعری سنی ہوئی ہے اور شاعری سنی ہوئی ہے. اب یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. ایمان والوں کو بھی پتہ ہے کہ اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں. پہلے تشدد کر چکے ہیں، اس کے بعد نئے حربے استعمال کیے ہیں، اب یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ڈال لیا ہے تو ان کو تو معلوم ہے نا. تو شاعری کیسے ہے؟ شاعر تو انہوں نے سنی ہوئی ہے. ان کا ہر شخص شاعروں کا نقص نکالنے والا تھا. شاعری میں اوزان ہوتے ہیں، شعری وزن ہی نہیں. وزن نہیں. اگر یہ کافیہ بندی ہے تو شعری وزن نہیں ہے، شعروں کا وزن ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے جب شاعر کہا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کبھی شعر نہیں کہا ہے، کسی وقت انہوں نے تیاری نہیں کی ہے. شعر تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان تیاری کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، پہلے کوئی بات کرتا ہے پھر کوئی بات کرتا ہے. اور شاعروں کی کلام میں ہوتا کیا ہے دیکھیے آپ، اس میں ان کے کلام میں اچھا اور برا ہر طرح کا کلام. جی جیسا اس وقت جذبات ہوئے تو شعر ہو گیا. شاعر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اپنے جذبوں کو الفاظ دے رہا ہے، الفاظ کا پیرہن پہنا رہا ہے. کبھی وہ اخلاق کی بات کرتا ہے، کبھی وہ بد تہذیبی کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے اچھے جذبات کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی برے جذبات کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی صوفی بنا ہوتا ہے، کبھی رند بنا ہوتا ہے، کبھی رند بن جاتا ہے. تو ایسا اس کلام میں ہے نہیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ شاعر جو ہیں ان کے کلام سے جو لوگ ہیں وہ اتنی تہذیب برپا نہیں کر سکتے. شاعروں کے کلام سے تہذیبیں برپا نہیں ہوتی ہیں بلکہ صرف لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہے کہ وہ شعری وزن پر نہیں ہے لیکن کافیہ بندی ہے. لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہے. تو یہ بات جب انہوں نے کہی کہ جیسے میں نے آپ کو سنایا بھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کافیہ بندی سے شعر ہیں لیکن وہ لوگ شعر کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شعر کا کلام نہیں ہو سکتا. جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی کہ یہ بات بنتی نہیں ہے تو دوسرا حربہ یہ تھا کہ ہم ساحر کہہ دیں، جادوگر ہے. تو جادوگر جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ جادو جو ہے وہ پھونک کر کیا جاتا ہے، گرہوں پر پھونکے مارتے ہیں جادوگر. اور جادو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اثر نہیں کرتا، ایک بار دو بار تین بار کچھ تھوڑی دیر ہی اثر کرے گا نا، کہ اس کی ساری زندگی جادو میں رہتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو
تو جادو تو آج بھی موجود ہے. تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں اپنے اپنے سرداروں پر اپنے اپنے لوگوں پر جادو کروا کے یہ کام کروا لیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک آپ جادو سے ایک تہذیب برپا کر دیں, آپ باطل فرسودہ نظام کو تلپٹ کر کے اپنا نظام لے آئیں. تو ایسے تو اگر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اور بالکل جادوگر جو ہے وہ تو ہر برے عمل کرنے والے اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے. جادوگر بالکل ان کا کردار ایسا اچھے ہوتا اعمال ہے. کی طرف تو بلاتے ہی نہیں وہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عیب نکالے لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. اس کا کردار پاکیزہ ہے, اس کے کلام میں وہ بات ہے جو جادوگروں کے کلام میں نہیں ہوتی ہے, جادوگروں کے عمل میں نہیں ہوتی ہے. یہ جو اس لحاظ سے تو اثر انگیز ہے کہ وہ دلوں پر اثر انداز ہوتا اور عمل میں اترتا ہے. یہ تو اس کی خوبی ہے, یہ اثر ہے اس یہ اس میں اثر ہے کہ وہ جب سنتا ہے انسان تو گواہی دیتا ہے اور اس کے عمل میں یہ بات اترتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پھونکوں سے پڑھا جا رہا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ چند کچھ عرصہ ہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس نے تو پوری تہذیب برپا کر دی ہے. اور روم جب فتح کرنے گئے ہیں صحابہ کرام تو روم کے بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اکٹھے ہو گئے ہیں. نیلی چھت نے ان جیسے لوگ اکٹھے ایک جگہ پر پہلے کبھی اتنے دیکھے ہی نہیں. وہ تو روم لینے آئے ہوئے ہیں, لڑنے نہیں آئے, وہ لینے آئے ہیں. وہ چابیاں ان کو آپ نے تھمانی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جادو سے یہ کام کر لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ ہمارے سے ذہین لوگ تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بات بھی نہیں بنی ہے. اب اس معاشرے میں ایک بات تھی, وہ یہ کہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے. اچھا. کاہنوں کے پاس جا کر وہ پوچھتے کہ ہمارا مستقبل بتاؤ, ہمیں کچھ باتیں بتاؤ. تو کاہن یہ کرتے کہ اپنا انہوں نے کوئی چلہ وغیرہ یا کچھ کیا ہوتا تو جنات سے رابطہ کرتے. ایک حربہ انہوں نے یہ استعمال کرنا چاہا قریش نے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جن کا کلام ہے جو ہمیں سنایا جاتا ہے, یہ کاہن ہے اور کاہنوں والے کام ہیں اور اس پر جن آتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے وحی کا فرشتہ پیغام دیتا ہے. تو انہوں نے اس سے ادھر کنورٹ کر کے کہا کہ نہیں بلکہ یہ جن ہے جو کاہنوں کی صورت میں جیسے ہوتے ہیں تو یہ بھی. تو اب یہ دیکھیے کہ اور وہ کاہنوں کا کلام بھی اسی طرح مسجہ مکفہ ہی ہوتا ہے. کاہنوں کا کلام مسجہ ہوتا ہے. مسجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سجا ہوتی ہے, یعنی زو معنی ہے, اس میں کوئی واضح بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کچھ چیزیں نکالتے ہیں, کچھ چیزیں ڈالتے ہیں, اس میں ردم قافیہ بندی ہوتی ہے. تو مماثل تو تھا, لیکن یہ واضح ہے, یہ اپنی بات میں واضح ہے, اول تا آخر ایک ہی بات کہتا ہے. اور وہاں پہ زو معنی باتیں ہیں, وہاں پہ زو معنی پتہ ہی نہیں کہ اس کی اصل مقصد کیا ہے, اصل مقصد کہنا کیا چاہتے ہیں. تو لوگ اپنے اپنے اندازے سے کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب نکالتے تھے. تو اگر تو یہ سجا ہے تو سجا ہونی چاہیے نا. اگر یہ کلام مسجہ ہے تو مسجہ ہونا چاہیے نا. یعنی کچھ نہ کچھ کہہ دینے کا نام اعتراض تو نہیں ہوتا. مسجہ کلام اگر ہو تو یہ ذو معنی ہو, اس میں کبھی کوئی بات ہو کبھی کوئی بات ہو. اس میں تو نیکی پر ابھارنے کا جذبہ ہے, اس میں اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کا جذبہ ہے. اگر یہ شیاطین اور جن نازل کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی خلاف کیسے نازل کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ پہ لعنتیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اپنے آپ پر لعنتیں, لعنت اللہ علی الکافرین, لعنت اللہ علی المشرکین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں کو کیسے مخاطب کر سکتے ہیں جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاہنوں کا کلام ہے تو وہ آپ ہی کے خلاف باتیں کریں گے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس بات پر اور بعض حوالے سے, بعض چیزوں کے حوالے سے تبصرہ ہے, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے سناتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے؟ جیسے عتبہ بن ربیعہ نے شہادت دی کہ یہ کلام نہ سجا والا ہے, نہ شاعری ہے, نہ کہانت ہے, نہ جنات کا کلام ہے, میں نے یہ سب سن رکھا ہے, یہ کلام غالب آ کے رہے گا. تو یہی ہوا ہے. قریش مکہ نے جب یہ بات اختیار کی تو کہ یہ جو ہے وہ کلام جن نازل کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے سورہ تکویر میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، ذی قوت عند ذی العرش المکین، یہ بڑی قوت والے عرش والے کے نزدیک بڑا ہی بارسوخ ہے جو لاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ نہایت امین بھی ہے فرشتہ، اور تمہارا یہ ساتھی کوئی خبتی نہیں ہے، اس نے اسے کھلے افق میں دیکھا ہے فرشتے کو، یہ غیب کی باتوں کا کوئی حریص نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان رجیم کا القاء ہرگز نہیں ہے، تو تم کہاں کھوئے جاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا ہے، اسے تمہارے قلب پر امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کرنے والے بنو۔ تو اللہ کے رسول غیب جاننے والے نہیں بنے بلکہ آگاہ کرنے والے بنے ہیں، کہ آپ یہ غیب پر حریص نہیں ہیں کہ آپ کہانت کی طرح لوگوں کے لیے غیب ڈھونڈتے پھریں، بلکہ آپ تو انذار اور واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کلام کا ذکر اگلے صحیفوں میں ہے، یعنی بنی اسرائیل کی علماء کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، اور یہ نشانی بھی کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے ان کے جواب میں کہی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کاہن کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کوئی جن اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتہ ہے جو وحی کا لے کر اترتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ جبریل امین ہے، امین ہے، امانت ہے وحی کی اس کے پاس، اور قوت والا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی وحی میں کوئی بات ڈال دے، کوئی جن وغیرہ کوئی اپنی وجہ سے اپنی بات ڈال دے، کوئی شیطان اپنا القاء کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ پورے اہتمام سے رب العالمین اپنے بندے پر اتار رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو انذار اور بشارت دینے والا بن جائے۔ محسن صاحب، بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے، میں چاہ تو نہیں رہا کہ یہاں پر آپ کو روکوں، دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ تذکرہ آگے بھی سنتے رہیں، لیکن وقت کی قلت کے سبب ہمیں اپنی گفتگو کو یہاں روکنا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، گفتگو کے سلسلے کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔